نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت سورۃ المومنون میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والوں لوگوں کی حقیقت تو یہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر یقین سے ایمان لے آئے، تو ان کی پاسداری اور ان کی وفا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت داری میں خیانت نہیں کرتے، اور اسی طرح وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اس دنیا میں وہ کام کریں گے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیوں کو بتایا کہ منافق اس کو کہتے ہیں جس میں یہ 3 نشانی ہوں، وہ سب سے بڑا منافق ہے، اور منافق جہنم کے آخری طبقے کے اندر اسفل السافلین میں جائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ منافق یہ سب سے زیادہ خطرناک انسان دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدے پر پورا نہیں اترے گا، تنگ کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ منافق کی تیسری نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا اور وعدے خلافی کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو امانت دار ہوں گے، جن کے پاس امانت رکھی جائے، وہ پوری امانت لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ایسے امانت دار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں صحابہ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہم سب کو امانت داری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگوں سے وعدہ کریں اس وعدے کو مکمل اس کی پاسداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ 3 آدمی ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش آ گئی، بڑے پریشان ہو گئے، چھپنے کی کہیں جگہ نہیں تھی، ادھر ادھر دیکھا تو ایک غار انہیں نظر آئی، وہ تینوں شخص اس غار میں داخل ہو گئے۔ ان 3 آدمیوں میں ایک امانت دار شخص بھی تھا جو ہر کام میں امانت داری کا اہتمام کرتا تھا۔ تو جب اس غار میں وہ داخل ہوئے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، اوپر سے چٹان گری جس سے اس غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ سب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے کہ اب ہم زندہ نہیں بچ سکتے۔ تو ہر شخص نے کہا کہ اپنے نیک عمل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہم سے یہ مصیبت ختم کر دے۔ تو اس میں جو 3 آدمیوں میں امانت دار شخص تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چند مزدوروں کو کرایہ پر لیا تھا، تو ان میں تمام مزدوروں کو میں نے اسی وقت جب میرا گھر تیار ہو گیا، میرا کام مکمل ہو گیا، میں نے ان کو اجرت دی، لیکن ان مزدوروں میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جس نے اپنی اجرت نہیں لی، وہ واپس چلا گیا، لیکن میں نے اس کی مزدوری کو کھایا نہیں بلکہ تجارت میں لگایا، تو اس کی مزدوری نے تجارت کو بڑھایا، جس میں جانوروں کی کافی تعداد بڑھ گئی، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، یہ سارا اس کی مزدوری سے میں نے تجارت میں اس کو بڑھایا۔ تو وہ کافی مدت کے بعد وہ مزدور آیا، میرے اللہ میں نے اس کی مزدوری نہیں رکھی بلکہ وہ ساری کی ساری اجرت جو میں نے اس کی مزدوری کو تجارت پہ لگایا تھا
میں نے کہا کہ او اللہ کے بندے، یہ ساری تجارت میں مال اللہ نے تجھے دیا ہے، یہ گائے بھی تمہاری، یہ بھینس بھی تمہاری، یہ بیل بھی تمہارا، اور یہ بکریاں، بھیڑ، یہ سب اس مال نے تجھے تجارت میں نفع دیا، یہ سب کچھ لے جا۔ تو اس نے کہا او مالک، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میری تو چند مزدوری تھی، چند دراہم تھی، تو نے تو یہ لاکھوں کا مال مجھے دے دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تیری مزدوری کو میں نے تجارت میں لگایا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے یہ مال بڑھایا، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ وہ شخص لے گیا، اور اس شخص نے کہا اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے یہ کام کیا اور اس کو اجرت واپس کی، تو اپنے فضل و کرم سے اس غار سے دروازے کو ہٹا دے، چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس امانت دار شخص کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو چٹان جو ہے وہ اس غار سے چٹان کو ہٹایا، تینوں آدمی صحیح سلامت بہر آ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ لوگ تینوں آدمی غار سے نکلے ہیں تو ان میں اس امانت دار آدمی کی برکت سے اللہ نے ان کو مصیبت سے بچایا ہے۔ آج 95% لوگ امانت میں خیانت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی خیانت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح وعدے خلافی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہر شخص اس چیزوں میں مبتلا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، بلکہ ساتھ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اوصاف حمیدہ، جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بری عادات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔